رحمت کی روشنی، آزمائش کا آغاز۔ مدینے کے ایک قدیم محلے میں جہاں اذان کی آواز فضاؤں میں گونجتی تھی، ایک یتیم لڑکی عائشہ رہتی تھی۔ عائشہ کے والدین کا انتقال ایک حادثے میں ہو گیا تھا اور وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی۔ خالہ کے گھر میں وہ صرف ایک بوجھ سمجھی جاتی تھی۔ دن بھر کے کاموں کے بعد بھی اسے صرف روکھی سوکھی روٹی ملتی، مگر اس کی زبان سے کبھی شکایت نہ نکلتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امید کی کرن، ایک دن جب عائشہ محلے کی مسجد کے قریب بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، ایک نورانی چہرے والے بزرگ نے اسے دیکھا۔ وہ قریب آئے اور نرمی سے پوچھا، بیٹی تم کیوں پریشان ہو؟ عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے اپنی کہانی سنائی۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی یاد رکھو، آزمائش اللہ کے خاص بندوں پر آتی ہے اور وہ تمہیں ضرور کوئی راستہ دکھائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے ایک چھوٹا سا قرآن پاک دیا اور کہا، ہر رات اس کی تلاوت کرنا، تمہیں اللہ کی رحمت محسوس ہوگی۔ عائشہ نے وہ نصیحت دل پر لے لی۔ وہ روز رات کو قرآن کی تلاوت کرتی اور اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ میرے لیے آسانی پیدا کر دے، میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ کچھ مہینے گزر گئے اور ایک دن محلے کی ایک نیک دل خاتون ام سلمہ نے عائشہ کو دیکھا۔ وہ اس کی معصومیت اور صبر سے متاثر ہوئی اور اسے اپنے گھر میں کام دینے کا فیصلہ کیا، مگر یہ کام بوجھ نہیں تھا بلکہ عزت کے ساتھ کام تھا۔ صبر کا انعام۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ ام سلمہ کے گھر رہنے لگی۔ انہوں نے نہ صرف اسے عزت دی بلکہ تعلیم بھی دلوائی۔ چند سال بعد وہ خود قرآن کی معلمہ بن گئی اور بچوں کو قرآن پڑھانے لگی۔ ایک دن وہی بزرگ مسجد کے باہر بیٹھے تھے جب عائشہ ان کے پاس گئی اور ہاتھ چوم کر بولی، آپ کی نصیحت نے میری زندگی بدل دی، اللہ کی رحمت نے میرے لیے راستے کھول دیے۔ بزرگ مسکرا دیے اور بولے، بیٹی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ پر بھروسہ، صبر اور دعا کبھی رائے گاہ نہیں چاہتی۔ اللہ ہمیشہ اپنی بندوں کی مدد کرتا ہے، بس ہمیں اس کی رحمت پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہم اجعلنا من الصابرین والذاکرین، آمین۔ اگر اس ویڈیو سے آپ لوگوں نے تھوڑا سا بھی کچھ سیکھا ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سیو ضرور کیجیے گا۔